میں نے بہت محنت سے امریکہ جانے کے لیے پیسے اکٹھا کیے، مگر اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے گردوں کا مسئلہ ہے اور آپریشن پر 20 لاکھ کا خرچ آئے گا۔ میں نے گھر کو چھوڑا اور رات کو چپکے سے امریکہ نکل گیا۔ میرے دماغ میں تھا کہ اب بیوی میری کسی کام کی نہیں رہی۔ 10 سال بعد گھر آؤں گا، بیوی اور بچے مر چکے ہوں گے۔ میں امریکہ میں عیش کرتا رہا۔ جب 10 سال بعد گھر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ تم ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہو۔ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرم گرم روٹی توے پر پکا دیا کرو۔ ایک تو تھکا ہارا کام سے گھر آتا ہوں، باہر سے بھی کچھ لے کر نہیں کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں۔ جب دیکھو بستر پر سوئی رہتی ہو۔ یہ نہیں کہ شوہر کام سے تھکا آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ بنا دوں۔ احمد تھکا ہارا بیوی کے سر پر کھڑا تھا، مگر صابرہ کی تو اس قدر طبیعت خراب تھی کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ احمد کی آج مالک نے بہت زیادہ بے عزتی کی تھی اور وہ غصے میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو بہت زیادہ سخت گرمی تھی اور دوسرا پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ غصے میں تیزی سے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں کسی گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا کہ اگر بیٹھ گیا تو گھر کے لیے لکڑیاں کیسے خریدوں گا۔ جب گھر پہنچا تو پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے کچن میں رکھے ہوئے مٹی کے گھڑے کو دیکھا۔ پاس ہی گلاس پڑا تھا، اٹھا کر گھڑے میں ڈالا تاکہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ مزید تپ چکا تھا کہ کیسی عورت یہ صابرہ جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس زمین پر دے مارا۔ بچے جو صابرہ کے ارد گرد بیٹھے تھے ڈر سے کانپ اٹھے تھے، جبکہ صابرہ بے حس بستر پر پڑی تھی۔ احمد کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی ڈر چکا تھا، مگر اس میں ہمت کہاں تھی جو زبان سے کچھ بول پاتی۔ احمد اسے باتیں سناتا جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کام چور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکلا اور سین میں آیا اور نال سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک صابرہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ سین میں کھڑا اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے بولا، کہنے لگا کہ اگر تو نے اٹھ کر مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھتا ہوں کہ میں تیرا کیا حل کرتا ہوں۔ احمد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 10 سال تھی، باپ کی یہ دھمکی سن کر رونے لگی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی کا انہیں سہارا تھا۔ جب بھی باپ انہیں مارتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے، پھر جب تک باپ سونے نہ جاتا وہ ایک جگہ سے بھی نہ ہلتے۔ پہلی مرتبہ ان کی بڑی بیٹی فوزیہ بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ نہیں کیا، میں روٹی بنا کر دیتی ہوں، انہیں بہت تیز بخار ہے۔ صبح سے وہ یوں ہی بستر میں لیٹی ہے، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نہ پانی پیا ہے، آپ اماں پر غصہ نہ ہو، ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر احمد نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا، کہنے لگا تیری بڑی زبان چلنے لگی ہے، تیری ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے اور اس نے اسے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں کیا کام ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، اس نے کبھی جھاڑو بھی نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں پڑی رہتی ہے، ایک وقت کا کھانا بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے ہزاروں نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ فوزیہ سن رہی تھی۔ دیکھا تو نے صرف اتنا سا آٹا بچا ہے کہ 2 روٹیاں بن پائیں گی۔ آج تک فوزیہ نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج بنانا ضروری تھی ورنہ اس کا باپ ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ فوزیہ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگی، روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک اس نے آگ ہی نہیں جلائی تھی۔ احمد غصے سے فوزیہ پر چلا رہا تھا کہ تو بھی اپنی ماں کی طرح ہی کام لیٹی کرتی ہے، ابھی تک تجھ سے ایک روٹی نہیں بنائی گئی، میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر ذلیل ہوتا ہوں اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا تک نہیں دے سکتے۔ فوزیہ کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے، اس نے بنائی ہوئی کچی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، اندر دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا، پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا تھا تو احمد کی آنکھوں سے بھی دھوئیں کی کڑواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے جلدی سے کچن میں داخل ہوا اور دھوئیں میں ہی فوزیہ کو تھپڑ مارنے لگا۔ فوزیہ جلتے چولہے پر جا گری، اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود خود کو سہلاتے ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی۔ احمد خود ہی آگ کو جلا کر اس پر روٹی لگانے لگا اور فوزیہ کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کر لو تم لوگوں سے۔ فوزیہ روتے ہوئے واپس ماں کے پاس ہے اور زور زور سے رونے لگی۔ اس سے چھوٹے اس کے بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ اس سے چھوٹی 5 سالہ رابعہ نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی احمد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود ہی مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا، تب ہی وہ کچن میں گئی اور مرہم کو زخم پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے صابرہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ فوزیہ نے جب یہ سنا تو اٹھ
کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے منہ کو لگایا۔ پانی پی کر صابرہ کو تھوڑا بہت طاقت ملی تھی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ احمد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا، اس کے پاس ایک آدھ روٹی بھی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو بھی لگی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر صابرہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھی، بخار کی شدت بھی کچھ کم ہوئی تھی، تو اس نے فوزیہ کو ایک نظر دیکھا، اس کا وجود جلا ہوا تھا۔ اس نے فوزی سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا بچے وہ سب ماں کو بتانے لگے۔ صابرہ کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ انسان ہے یا حیوان، کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر رحم کر لیا کرو۔ صابرہ کو بولتا سن کر احمد ایک مرتبہ پھر اس پر چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے بیٹھے رو رہے تھے۔ احمد کہنے لگا جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت تھا تب تو تم بیمار پڑی تھی، اور اب جب میں خود ہی بنا کر کھا چکا ہوں اب تم میں جان آ گئی ہے۔ صابرہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے، نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے، تم میرا علاج کروا دو تو ہی میں تمہارے کام آ پاؤں گی۔ احمد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اسے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار نہ تھا، بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے صابرہ پر کوئی احسان ہی کیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دیتا، اس پر بھی باتیں سنایا کرتا تھا اور بچے روتے سہتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ صابرہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر احمد کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہیں کون سی بیماری ہے، یا تم صرف ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ صابرہ کا تو دل مٹھی میں آ چکا تھا، وہ شور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے جو حالت صابرہ کے دیکھے اور پھر چند سوالات کرنے کے بعد جب کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ احمد نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے، کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں، تم نے گلے میں جو سونے کا ہار پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارا ٹیسٹ کروا دوں گا۔ وہ ہار صابرہ کی مرحوم ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ ہار اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر صابرہ کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے گئے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو صابرہ گھر پر ہی موجود تھی۔ احمد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا، تب ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ صابرہ کو گردوں کی بیماری ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتی ہے، اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تمام ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دی، وہ دوائیاں کم از کم 20 سے 25 ہزار کے درمیان کی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کام گیا تھا، بھلے ہی وہ غصے کا تیز تھا اور صابرہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 15 سال اس نے صابرہ کے ساتھ گزارے تھے، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری اسے لگی تھی اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی تھی، وہ کافی کمزور اور لاغر اور ہر وقت تھکی تھکی رہتی تھی، پہلے جیسی رونق اور خوبصورتی اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کے چکے میں وہ پیس رہی تھی ایسی حالت میں بھلا پیار و محبت اور اتفاق کتنے دن رہتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا تھا، اگر احمد اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی گردوں کا علاج نہ کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے، یہ سوچ سوچ کر احمد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے ڈاکٹر کی رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو صابرہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس نے اس کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر دیا تھا۔ احمد گھر آیا تو صابرہ نے سب سے پہلے اسے گرم گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل لے کر آنا۔ احمد خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنتا جا رہا تھا۔ جب احمد کچھ نہ بولا تو صابرہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری ڈاکٹر کی رپورٹ آنی تھی، کیا آیا ان رپورٹوں میں، یا تم ہسپتال گئے ہی نہیں؟ یہ سن کر اس نے ایک نظر صابرہ کو دیکھا اور کہنے لگا تم مجھے سکون سے روٹی کھانے دی گئی یا نہیں؟ گھر آتی سوال کرنا شروع کر دیتی ہے، ابھی مجھے کھانا کھانے دو۔ صابرہ کی زبان پر تو تالا لگ چکا تھا، وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے بھی گھر میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کا جو کھانا بچے گا وہ ہم اماں کے ساتھ مل کر کھائیں گے، مگر تبھی کھانا ختم ہونے کے بعد احمد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے صرف بخار ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی دوا کی ڈبیا پینے کو دی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں پی لینا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ صابرہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کہ کوئی بیماری نہیں نکلی۔ احمد نے اپنی جیب سے بخار کی دوائی نکالی اور نکال کر صابرہ کو دے دی اور کہا کہ یہ پی لینا۔ اس نے بھی خاموشی سے سر ہلایا اور وہ دوا لے لی۔
کئی روز سے احمد اپنے ایک رشتہ دار ساتھی کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ امریکہ میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے بھی ملیں گے۔ اس نے ابھی تک صابرہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تب بھی بیوی کو بتائے گا، مگر اب جب اس نے صابرہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے رشتہ دار کے پاس رکھوا دی تھی تاکہ ساتھ لے جانے کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک دن جب وہ پریشان تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے یہ خوشخبری ملی کہ ان کی نوکری امریکہ میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک امریکہ جانا ہے۔ یہ سن کر احمد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا، اس نے صابرہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اسی پر گزارا کرو۔ مجبور صابرہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جو رقم نہیں ہے تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہے۔ وہ بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو روٹی کھانے کو دے دیا کرتی۔ ایک روز احمد اٹھا تو بڑا ہی خوش تھا، کپڑے پہنے تیار ہوا۔ صابرہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے احمد، آج تم بڑے تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر احمد کہنے لگا کہ آج خان نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کھائیں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ صابرہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ ہمارے بچوں کی طرف بھی دھیان کر لیا کرو، گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے آج رات بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر احمد کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، میں آج راشن لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر صابرہ مطمئن ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال احمد نے ایک نظر صابرہ پر ڈالے اور پھر بچوں کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ بابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ صابرہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ احمد شام کو راشن لے کر آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا احمد تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ احمد اپنے دوستوں کے ہمراہ تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا اور احمد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے سارا دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی، بار بار ماں سے کہتے تھے کہ ابا کب آئے گا، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا تھا، شام کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ صابرہ بھی پریشان تھی، طبیعت اس کی بھی بڑی خراب ہو رہی تھی۔ وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی، اس کے ساتھ کام کرنے والے مزدور جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے کیوں احمد کہاں رہ گیا تھا، اس کی تو کوئی خبر نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ صابرہ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ احمد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں احمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے رفیق بھائی سے پوچھا کہ احمد کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، وہ تو آج کام پر آیا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل گیا ہے۔ یہ سن کر تو صابرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوسی نے اسے کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دیا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر احمد کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ میں احمد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی، وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا، وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت تھی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی تو وہ اس گھر میں مانگنے لگتے تھے کہ شاید ہی کسی کو ان کے شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ پھر ایک دن صابرہ کو اس کے شوہر کے ایک دوست نے بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے، بیوی بچوں سے تو اس نے ہار تعلق ہی توڑ دیا تھا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر صابرہ بہت روئی تھی کہ احمد نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اسے گردوں کا مرض تھا اور یہ بات تو ابھی اسے معلوم ہی نہیں تھی۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا، بھلا وہ اکیلی اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داریاں اٹھا سکے گی۔ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 6 سال مکمل ہو گئے تھے۔ امریکہ میں احمد اپنے بیوی بچوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب گھر جاؤں گا بیوی بچے مر گئے ہوں گے اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 6 سال مکمل ہوئے تو اس کے مالک نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جس میں احمد بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں صابرہ کا چہرہ آنے لگا تھا، ابھی تک تو صابرہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فکر نہیں تھی،
وہ 6 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچا مٹی والا تھا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے بڑا ایک خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا صحن تھا۔ سامنے بہت ساری سلائی مشینیں پڑی تھیں، ہر سلائی مشین کے آگے کرسی پڑی تھی، اور وہاں پر گاؤں کے 20 سے 25 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھیں۔ سامنے والے کرسی پر صابرہ بیٹھی سب کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھیں۔ صابرہ جو ان بچوں میں مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھکانا ہی بھول گئی۔ احمد چلتا ہوا صابرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ صابرہ، تم زندہ ہو، تم مری نہیں ہو، تمہیں تو گردوں کا مرض تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل ایک تھپڑ احمد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکی اس جانب دیکھنے لگی تھی۔ صابرہ کہنے لگی، کیوں آئی ہو؟ تم واپس دفع ہو جاؤ اس گھر سے، اور آپ دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ کیا یہ وہی صابرہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اسے پریشانی سے ہونے لگی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں۔ میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا، مگر صابرہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب احمد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی احمد پر لان تان کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکال دیا۔ سب کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے صابرہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ احمد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد صابرہ نے اپنے بچوں کے خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی والے ادارے کے صاحب اس کے کپڑے سلائی کڑھائی دیکھنے آنے لگے اور اسے اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والے ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 7 دن وہاں پر سکھاتے اور پھر اتوار والے دن گاؤں کے بچوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی تھی۔ اس کے بچے بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات صابرہ کے گردوں کی، تو وہ خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے برداشت کی تھی، اس کے جسم کے سارا جراثیم ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کو دعائیں کی تھیں، اور اللہ نے اس کی تکلیف کو صحت میں بدل دیا تھا۔ اب احمد پچھتا رہا تھا۔ دوبارہ امریکہ جانے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں خان کو پتہ چل چکا تھا، اور وہ اپنی بیوی بچوں اور امریکہ کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔